کافی جو ہے نا اس کو کلاسک سٹیل میٹ سچویشن کہتے ہیں کہ دونوں میں دونوں پارٹیز کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ریاست کے نمائندے ہیں, لیکن یہ جو ڈویژن بن گئی ہے اس میں وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا اس پریس کانفرنس کے اوپر ختم ہونے سے پہلے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ تو ہم خیر چلا بالکل ہی نہیں سکتے. وہ اس قسم کی اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں اور تصویر لگا کے کیا کیا باتیں نہیں کی, پھر بلاگرز ان کے بیٹھ گئے. تو یہ سٹیل میٹ ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے تو 2026 کے اندر وہ کاسٹ تو پے نہیں کریں گے نا زیادہ پھر سے. So that's why you're saying کہ شاید کوئی ایکشن. طلعت صاحب میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. I am gauging saber rattling not from both sides, کیونکہ ایک طرف ریاست ہے, اس کے کمپیریزن میں کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں آ سکتی. بٹ یہاں عجیب سچویشن یہ ہے, which is again I'll give reference to my meeting with Suhail Afridi. I asked him کہ کن بیسس کے اوپر آپ افغانستان کو پاکستان سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیر از اے ریگ ٹیگ گورنمنٹ سسٹم, انٹرم بھی نہیں, جواب کیا کہتے اور انکلوسیو بھی نہیں. ہی سیڈ نہیں وہ کیونکہ ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کہا فار گاڈ سیک, اس طرح تو پاکستان کے کتنے لوگ دوسرے ممالک میں پلے بڑے ہوں گے دوسری نیشنالٹیز کے ساتھ, بٹ دیئر پرائمری رسپانسبلٹی ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ از ٹورڈز پاکستان. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ انہوں نے بطور چیف منسٹر نہیں کرنے, یہ مرکز کے, ان کو نہیں سمجھ آتے. یس دیٹ واز مائی کوشچن. میں نے کہا آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کس چہرے کے ساتھ آئیں گے جب آپ نیشنل سیکیورٹی والی میٹنگز میں نہیں آتے. کہتے ہیں مجھے کور کمانڈر آج بلائے میں جاؤں گا. میں نے کہا کور کمانڈر از کسٹوڈین آف سیکیورٹی. انہوں نے جب اینکرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ کور کمانڈر کے پاس جائیں گے, ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس, وہ میرے پاس آئے گا, میں چیف دس از the point he was referring. کہتے نہیں وہ میں جاؤں گا جب بھی بلائیں گے, مجھے پہلے انہوں نے بلایا نہیں. تو I gauged his mood کہ وہ مختلف گروپس کو مختلف انداز سے جواب دے رہے ہیں, because he was sitting in front of defense correspondents. He knew کہ I cannot defeat them in defense knowledge, so he was very humble, but with anchors he was very aggressive. اچھا اب وسیم ذرا میرے پاس ویسے ہی کسی نے فیڈ بیک بھیجا اس پروگرام پر, نہیں کیونکہ جب ہم یہ کر رہے تھے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں نے صبح ایک اپنا ولاگ کیا, اس کے اوپر فیڈ بیک آ رہا ہے, لیکن میں اس کو انکارپوریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی انگریزی میں ہے, ٹون فوکس اور جو کانٹینٹ تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسپیچ کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی بانی از دا سول اینڈ پرنسپل پرابلم آف پاکستان. اینڈ دین دا کوشچن از, سوال یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ سارا جو پرابلمٹک پی ٹی آئی بانی ہے اس کا سولوشن نہیں آپ نے تلاش کرا؟ آگے کوشچن مارک, انہوں نے میرے لیے سوال بھیجا, لیکن ہم اس بحث کے اندر لے آتے ہیں. تو سہیل آفریدی, آپ کو لگا اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم, یا عمران خان لگا آپ کو اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم جو بات چیت ہوئی؟ سہیل افریدی از ایکسٹینشن آف عمران خان. بیسیکلی وہ انہی کے, ان کو پتا ہے کہ ان کے وہ باس ہیں, اسی لیے ان کی ٹویٹس بھی دکھائی گئیں. تو یہ دونوں ہی پرابلم ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ادھر ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے, ایک نازک معاملہ ہے, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, الیکٹڈ بھی ہیں, اس وجہ سے اس معاملے کو اس حد تک نہیں چھیڑنا. لیکن اس حد تک چھیڑنا, آج کون سی حد ہے جو پی ٹی آئی نے نہیں پھلانگی رد عمل کے طور پہ, اور کون سی حد باقی ہے ریاست کی طرف سے جب ریاست آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا ابھی ڈرگز والا معاملہ نہیں ہم لے کے آئے بیچ میں, ڈرگز والا جو مسلسل ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ نہیں لے کے آئے, آج ذکر نہیں ہوا پا رہا. تو آپ جو وہ ویسے بالواسطہ ذکر ہوتا رہتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کون سی ایسی لکیر ہے جب پھلانگی جائے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ایکشن ہونے والا ہے, اس کے بعد کیا رہے گا؟ میرا نہیں حال ویسے کوئی ایکشن کے حوالے سے یہ, چونکہ ان کو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے, جو بھی وہاں پہ آئی بی اوز کرنے ہیں, جو بھی آپریشن کرنا ہے ٹیررسٹ کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. صرف یہ بات تھی کہ بلوچستان کا کمپیریزن, ہاں بلوچستان, میرا نہیں خیال کہ, مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ ہورائزن پہ کہ کوئی سیاسی آپریشن ہوگا, آج کی ان کی گفتگو سے بھی نہیں لگتا. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, اور یہ ان اے وے ری ایشورنگ بھی ہے. بٹ یو ٹیک گو ہیڈ, بتائیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج ایک فائنل میسج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا کے پی کے کی گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پی ٹی آئی یا کے پی کے کی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ایک طرف دہشت گردی ہے تو اب آپ سائڈ, دس از اے ڈیسائزو مومنٹ فار دا کے پی کے گورنمنٹ. اینڈ سہیل آفریدی, اینڈ لک ایٹ the same with the state یا against the state, look at the same tone they offered this thing simultaneously to Afghanistan. یہی میں بات کرنے والا ہوں, چوز پاکستان اور ٹی ٹی پی, فتنہ الخوار جو وی کال اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ آج داعش کے حوالے سے بھی بات ہوئی. I agree with کیونکہ ڈیفینس وائز I agree with DG ISPR کہ داعش اور نو داعش, ٹی ٹی پی اور نو ٹی ٹی پی, there are more than 24 terrorist organizations operating from Afghanistan, and they all are fighting with each other for funding. آپ کو چوز کرنا ہے, آپ کو چوز کرنا ہے. یہ چوز کرنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے جواب نہیں آئے گا. لیکن دیکھیں جو فوج جو ہے نا وہ
تجزیاتی ادارہ نہیں ہے. ہم تجزیہ نگار ہیں, وہ تجزیاتی ادارہ نہیں ہے. وہ معلوماتی ادارہ DGI کی نوعیت میں تو وہ ہیں, لیکن جب وہ معلومات فراہم کرتے ہیں تو اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہوتے ہیں. ہم معلومات فراہم کرنے کے بعد ہم پالیسی نہیں بناتے, وہ پالیسی بنانے والے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ان کے باس. تو اب جب وہ پیغام دے دیا تو اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر تو یہی لگے گا کہ PTI آپ کی ٹرولنگ کرتی ہے, آپ PTI کی ٹرولنگ کرتے ہیں. میرا طلعت صاحب آج مجھے کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ بالکل ہی آخری پیغام دے دیا ہے. انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے, حالات بتائے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ یہ حالات ہیں, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کوئی چیز کنفرم کر کے نہیں دی, انہوں نے صرف وہ حالات کے بارے میں وہ تو اچھی دنیا ہوتی ہے جس میں کنفرم چیزیں مل جاتی ہیں. ہمیں تو پھر بیچ میں سے چیزیں جو ہے نا گولڈ مائننگ, آپ کو پتا ہے KP کے اندر انڈس ریور کے ساتھ گولڈ مائننگ ہو رہی ہے. یہ تو کہا تھا انہوں نے 2 دفعہ آئین کی کتاب اٹھائی تھی کہ یہ سارے مسئلوں کا حل ہے, یہ آئین کی کتاب اس میں ہوگا. کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا کریں گے آگے, کیا لائے عمل ہوگا, تو انہوں نے کہا آئین کی کتاب میں تو گورنر راج ہی ہے, لیکن یہ کسی نے کہا گورنر راج بھی ہے, بھی ہے, ہی نہیں ہے, بھی ہے. ٹھیک ہے, تو تھریٹ تو تھا لیکن اتنا کلیئر نہیں تھا. انہوں نے بس صرف بتایا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں, بالکل ایج پہ ہیں, آپ گر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, اس پاکستان کے لیے بھی بہتر. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایج پہ ہیں تو آپ کا جو نقطہ جو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایج پہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایج پہ ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور کلیئرٹی کا لفظ بار بار یوز کیا گیا کہ اس چیز پہ بھی کلیئرٹی, اس پہ بھی کلیئرٹی, اس پہ بھی کلیئرٹی, کہ اٹ مینس کہ اب کلیئر ہو گیا سب کچھ, اب ہم ختم کر دیں جو بھی ہیں. یور ٹیک, اب ہم ختم کرنے اب ہم کے والے سے تھا. میرے خیال میں پھر بھی ایک نیریٹو کی وار بھی ہے PTI اور دونوں کی. پچھلی پریس کانفرنس میں دیکھیں آپ, جس طرح کا غصہ اور جس طرح کا وہ الفاظ تھے, وہ سارے بھی نیریٹو کی ٹون اس پر تو آپ کو پچھلی سے ذرا مختلف, اس طرح سافٹر تھی ٹون, اس دفعہ بہتر, وہ اس لحاظ سے فلیکسیبل تھے. میرے خیال میں وہ ان کی فلیکسیبلٹی, ان کی تمام معیار اوپر جو ہوتا ہے کے باوجود پچھلی پریس کانفرنس سے آپ کمپیئر کریں سافٹ. ایک بات طلعت صاحب وہ تھی کہ افغانستان کے بارے میں ہو یا TTP کے PTI کے بارے میں ہو, وہ فلیکسیبل تھے کسی حد تک. کیونکہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے, تو اسحاق ڈار صاحب تو چین میں کچھ اور کہہ کے آئے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو انگیج کریں گے, تو انہوں نے کہا ہاں ہم وہ بھی ساتھ میں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل ہی افغانستان کے ساتھ. میرے خیال میں شاید اصطلاحات کی گڑبڑ ہے. افغانستان ہمارے مسائل کی جڑ نہیں ہے, TTP اور طالبان کا نیکسس ہمارے مسائل کی جڑ ہے, جو سارے افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ بھی ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ چلتی رہی ہے, ہم ان کے ذریعے سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں, شاید یہ ڈسٹنکشن. تو بالکل آخر میں اب اگلی پریس کانفرنس جب ہوگی, جب بھی ہوگی, تو اس میں ظاہر ہے یہ باتیں تو نہیں دہرائی جائیں گی. نہیں, ہو بھی سکتی ہیں, ہو بھی سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ہمارے مسائل ایک دم ختم نہیں تھے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ 2026 کیسا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ طلعت صاحب اور ہو کیا سکتا ہے. یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک درخت اگ سکتے ہیں KP میں, اچانک کوئی ایک عجیب سی فصل پک سکتی ہے اس پہ, اگر ورنہ اس کے بعد بھی ٹیررزم ہی ہوگی, PTI ہی ہوگی, اور یہی حالات ہوں گے. There was a 4-word main word: political, crime, terror nexus. And I think the next is going to be revolving around. سیاست, دہشت گردی, جرائم کا گٹھ جوڑ, جب اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف باتیں دہرائی جا رہی ہیں,